عظیم نامہ سے عظیم الرحمان صدیقی عرض کر رہا ہوں، نہ مجھے ہے فکر شہرت نہ غم وسیلہ جوئی، میں سچائیاں سجا کر سر راہ تک رہا ہوں۔ میں ایک استاد ہوں اور میری ایک سوچی سمجھی رائے ہے کہ ہمارے جو غریب ہے تعلیم کے ذریعے جو ہے نا جی آگے بڑھ سکتے ہیں، سیاست سے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ سیاست پہ تو چند مخصوص خاندانوں کا قبضہ ہے۔ تو غریب ووٹ دینے تک تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں، علم کی دولت سے سرفراز کریں، اور ہو یہ سکتا ہے حکمرانی کے لیے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ مقابلے کے امتحانات پاس کریں، سول سروس کے امتحان پاس کریں، آرمی میں جائیں اور مختلف اداروں کے جو امتحانات ہیں وہ پاس کریں، اور اس کی تیاری کے لیے جناب یہ ہے میں نے آغاز کیا سی ایس ایس اور پی سی ایس کی تیاری اور دوسرے مقابلے کے امتحانات کی تیاری کے لیے۔ تو مقصد میرا یہ ہے کہ جو بچے ہیں شروع سے جو ہے نا جی اپنا ذہن بنائیں، انہیں شروع سے پڑھایا جائے، انہیں جنرل نالج سے آگاہی دی جائے، انہیں تاریخ پڑھائی جائے۔ تو میرے جو پروگرام ہوں گے وہ انٹلیکچوئلس کے لیے، پروفیسرز کے لیے، بہت پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ میرے پروگرام چھوٹے بچوں کے لیے ہیں، 4th کلاس کے اور میٹرک اور اسکولوں کالجوں کے وہ بچے جو محروم طبقات سے تعلق رکھتے ہیں وہ میرے پروگرام دیکھتے چلے جائیں۔ اور اس میں کوئی ترتیب بھی ابھی نہیں ہوگی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ تھوڑے سے میں اس میں آگاہی دیتا چلا جاؤں گا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، آج کا جو پروگرام ہے اس میں میں تقسیم بنگال کے بارے میں بات کروں گا۔ دیکھیں، ہندوستان ایک بہت بڑا ملک تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہاں پہ انگریز قابض ہو گئے، تو اس کے بارے میں ہمارے 2 پروگرام، ویڈیو نمبر 1 اور 2 آ چکے ہیں۔ اب یہ تیسرا ہے جس میں تقسیم بنگال جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آزادی کے لیے اور مسلم لیگ کا جو قیام عمل میں آیا اور اس کے بعد یہ سوچ بنی کہ پاکستان ایک نیا ملک بننا چاہیے، تقسیم بنگال ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ دیکھیں، ہندوستان کو برصغیر اس لیے کہتے ہیں بہت بڑا ملک ہندوستان تھا۔ اب اس میں جو بنگال کا صوبہ تھا وہ اتنا بڑا تھا، سمجھ لیں کہ اس میں 2 ملکوں کے برابر تھا، یعنی ایک ملک تو بنگلہ دیش بن گیا ہے مشرقی بنگال، اور ایک مغربی بنگال ہے جو ہندوستان کے پاس ہے، بہت بڑا صوبہ ہے۔ اب یہ اتنا بڑا صوبہ تھا کہ انگریزوں سے اس کا انتظام سے بالا نہیں جاتا، تو وہاں پہ جیسے قحط آیا، اور قحط اتنا بڑا قحط تھا اس کو مینیج کرنا مشکل ہو گیا انگریزوں کے لیے، اسی طرح انتظامی معاملات تھے ان سے نہیں ہو رہے تھے۔ لارڈ کرزن کے زمانے میں انہوں نے یہ کیا کہ انتظامی حوالے سے نا جی بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک مشرقی بنگال اور ایک مغربی بنگال۔ اب جناب یہ ہوا کہ مشرقی بنگال میں چونکہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، مشرقی بنگال جو ہے مسلمانوں کا اکثریت کا صوبہ بن گیا، اور مغربی بنگال جو ہے وہ ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی، وہ وہاں بن گیا۔ لیکن پہلے یہ تھا کہ دونوں صوبے جب اکٹھے تھے بنگال، تو بنگال کا یہ جو تھا وہ ہندوؤں کی آبادی زیادہ بنتی تھی، اور پھر جو تھا دارالحکومت وہ کلکتہ تھا۔ اب مشرقی بنگال کا دارالحکومت ڈھاکہ بن گیا، اب مسلمان وہاں جاتے نہیں تھے، مسلمانوں کے لیے سفر بھی کم ہو گیا، اور جناب ان کے لیے ملازمتوں کے مواقع بھی ہو گئے، بزنس کے مواقع بھی ہو گئے۔ مسلمان اس سلسلے میں بڑے خوش تھے، لیکن ہندو اس سلسلے میں بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ انہوں نے جناب کیا کیا، تحریک شروع کر دی، جس میں سب سے مشہور تحریک سودیشی تحریک ہے، جس میں انہوں نے انگریزوں کا مصنوعات کا بائیکاٹ کیا۔ اس میں وہ چرخے چلا کے دھاگا بناتے تھے، اپنا کپڑا بنانے لگے، اور جناب یہ ہوا کہ سیول نافرمانی کی ایک طرح سے تحریک شروع ہو گئی، اور مسلسل یہ تحریک چلتی چلی گئی، اور انگریز آخر کار تنگ آ کے انگریزوں نے 1911 میں تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا۔ اب اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ کانگریس جو کہتی تھی نا جی کہ ہم مسلمان اور ہندوؤں دونوں کے جماعت ہیں، لیکن کانگریس نے یہاں ہندوؤں کی حمایت کی کھل کے، اور مسلمانوں کا خیال نہ کیا، جبکہ مسلمان جو تھے نا جی مشرقی بنگال میں خوش تھے۔ تو کانگریس نے جب مخالفت کی شدید، مسلمانوں کو بڑا شدید دکھ پہنچا۔ تو پیارے بچے، تقسیم بنگال ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو آسان لفظوں میں جو بتایا، تو تقسیم بنگال جو ہے جو 1911 میں منسوخ ہوئی، اس میں مسلمانوں کا یہ ذہن بن گیا کہ کانگریس ہماری جماعت نہیں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے مسلم لیگ قائم ہوتی ہے، قائد اعظم والی مسلم لیگ وہ قائم ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر جناب جو ہے نا جی مسلمانوں کا ذہن پاکستان کی طرف آتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر تحریک چلتی ہے اور آخرکار پاکستان بن جاتا ہے۔ تو آپ اس کو غور سے سنیں، بار بار اس کو سنیں، بس آپ ویڈیوز دیکھتے چلے جائیں اور اس کو پھیلائیں، اور والدین سے گزارش ہے اپنے بچوں کو سنائیں، جو بھی بچے 6, 7, 8 کے جو بھی ہیں وہ اس کو سنتے چلے جائیں، ان کا ذہن بنتا چلے جائے گا، اور ان کے ذہن میں یہ ڈالیں کہ آپ نے مقابلے کے امتحانات دینے اور جو ہے نا جی علم حاصل کرنا ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ